نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ امت میں جو اختلافات ہیں وہ یا امت میں کوئی اختلاف ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ایک سوال جو اکثر میرے ذہن میں کھٹکتا رہا ہے اور یقیناً اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ کھٹکتا ہوگا جو عقل و شعور اور علم و فہم رکھنے والے لوگ ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ تفرقے میں مت پڑو، اختلاف میں مت پڑو، اور اختلاف میں پڑھ کے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو۔ تو یہ کون سا اختلاف ہے، یہ کون سا تفرقہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ پاک نے جو ہے وہ مذمت کی اور منع کیا اس چیز میں پڑھنے سے، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے کیا مراد ہے کہ دین کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی شریعتوں کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور اب قرآن پاک، آج کے دور کو اگر ہم پچھلے دور سے ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہمیں۔ آج آپ زبور اٹھا کے دیکھ لیں، زبور کی شریعت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تورات اٹھا کے دیکھ لیں تو تورات بھی آپ کو ٹکڑوں کی صورت میں ہی ملے گی۔ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں جس کو بائبل کہا جاتا ہے آج کے دور میں، تو اس بائبل کے اتنے سارے ورژنز آ چکے ہیں کہ آپ اس چیز کو پرکھ ہی نہیں سکتے کہ اس میں آیا سچ لکھا ہے یا نہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ آج یہ شریعتیں جو ہیں وہ اپنے اصل روح پہ نہیں قائم؟ کیا وجہ ہوئی کہ یہ شریعتیں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد دوبارہ ایک اور کتاب کی ضرورت پڑتی؟ زبور آ گئی تھی، اس قوم کے لیے زبور، اس دور کے لوگوں کے لیے زبور کافی تھی۔ اگر وہ اسی شریعت پہ قائم رہتے، اسی شریعت پہ قائم رہتے تو آج تک شاید زبور ہی چلتی رہتی، لیکن وہ اپنے دین پہ قائم نہیں رہے، اختلافات میں پڑ گئے اور اپنے ہی دین میں امینڈمنٹس کر کے اپنے ہی دین کو، اپنی ہی شریعت کو ختم کر دیا، جس کے بعد اللہ پاک نے پھر ایک قوم اور قبیلے کے لیے ایک نئی کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی، اس میں بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد پھر نازل فرمائی، اس میں بھی یہی ہوا۔ آپ کے سامنے مثال ہے، بائبل کے آپ کو کئی ورژنز ملیں گے، لیکن وہ سب کے سب انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نہیں جان سکتے کہ اس میں جو اصل کلام ہے وہ کون سا ہے اور جو انسان کا لکھا ہوا ہے وہ کون سا ہے۔ تو پھر اگر آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں تو قرآن پاک کے جو احکامات کی جو تعبیر و تفسیر ہے اس میں بھی ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خود صحابہ کرام کے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی بھی ایک آیت کی تفسیر میں ہمیں کوئی بھی ایسا تفسیر نہیں ملے گی جو دوسری تفسیر سے اتفاق کرتی ہو۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ لوگ بھی، کیا تمام صحابہ کرام بھی کیا تفرقے میں پڑے ہوئے تھے، اختلاف میں پڑے ہوئے تھے؟ اور کیا یہ وہ تمام صحابہ، ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو ہے وہ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تفرقے میں مت پڑو، اختلاف میں مت پڑو اور اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے مت کر دینا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سا اختلاف ہے، وہ کون سا تفرقہ ہے
جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اختلاف جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اختلاف صحت بخش اختلاف ہوتا ہے جس کو آپ مثبت اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور ایک اختلاف جو ہوتا ہے وہ نفسانی اختلاف کہلاتا ہے جس کو آپ منفی اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں. اب دونوں میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے. دونوں اختلافات جو ہیں وہ آپس میں یکساں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے نتائج آپس میں یکساں ہیں. ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو پہلا اختلاف ہے نا، جس کو ہم صحت بخش اختلاف بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، وہ خالصتاً جو ہے وہ قرآن کے احکامات و قوانین کی تعبیر و تفسیر کے لیے خالصتاً مخلصانہ تحقیق کی بنا پہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ جو پہلا اختلاف ہے وہ خالصتاً مخلصانہ تحقیق کی بنا پر قرآن کے قوانین اور احکامات کو اسٹیبلش کرنے میں اس کی بنا پر کیا جاتا ہے. اور جو دوسرا قسم کا اختلاف ہے جسے نفسانی اختلاف کہتے ہیں، جسے منفی اختلاف کہتے ہیں، اس میں آپ کا نفس، آپ کی میں، آپ کی ضد شامل ہو جاتی ہیں. اب جو صحابہ کرام کا اختلاف تھا وہ پہلی کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم صحت بخش اور مثبت اختلاف کہتے ہیں، جو صرف اور صرف دین پاک کی، دین کے احکامات اور قوانین کی پابندی کے لیے کیا جاتا تھا. اب کوئی قاضی یا کوئی عالم، اب جو پہلا قسم کا اختلاف ہے اس میں کوئی قاضی کسی مسئلے یا کسی مسئلے کی ججمنٹ کے لیے جو ہے دو قاضی مل کر کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں اور اس پہ دلائل دیتے ہیں، اور دونوں دلائل کو عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عوام اس میں سے چن لے کہ کون سا حل جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے بہتر ہے. اسی طرح کوئی عالم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دیتے ہیں کہ مختلف علماء بیٹھ چکے ہیں اور وہ آپس میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. اوپینینز میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی اوپینین دیتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، اور اس میں سے ایک رائے کو چن لیا جاتا ہے دلائل کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے بھی غلط بات کر رہے ہوں گے، سارے ہی ٹھیک بات کر رہے ہوں گے، لیکن ان سب کی جو بات ہوگی اس میں سے کسی ایک کی جو زیادہ بہتر ہوگی، قریب تر ہوگی اس مسئلے سے، اس کو وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، یا اپنی جو بھی کابینہ ہوگی اس کے سامنے رکھ دیں گے، جو بھی شورا ہوگی اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور وہ شورا، وہ کابینہ، وہ عوام جو ہے اس مسئلے میں سے اس کا جو حل ان کو بہتر لگے گا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ایسے اختلاف کو صحت بخش اختلاف کہا جاتا ہے، یعنی مثبت اختلاف کہا جاتا ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو صحابہ کرام، ائمہ، تابعین، تبع تابعین کے درمیان تھا، اور وہ اس آیت کے مستحق نہیں ہیں جسم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تفرقے میں مت پڑو. لیکن جو دوسرا قسم کا اختلاف ہے جس کو منفی اختلاف کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی میں شامل ہو جاتی ہے، ضد شامل ہو جاتی ہے، ہٹ درمی شامل ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عالم، صوفی یا لیڈر یا کوئی بھی بزرگ جو وہ اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اور اس رائے پہ جو ہے وہ ہٹ درمی اختیار کر لیتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ اس رائے کو ماننے پہ مجبور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ یا تو اس کو کافر کہہ دیتا ہے، یا مشرک بنا دیتا ہے، یا مرتد کہہ دیتا ہے، یا دین سے بیزار کہہ دیتا ہے. ایسا اختلاف جو ہے وہ آپ کو تفرقے میں ڈالتا ہے. ایسے اختلاف کی وجہ سے دھڑے بندیاں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، فرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے. ایسے اختلافات کے جو نتائج ہیں وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور آدھے پاکستان کو جو ہے انہوں نے کافر بنا دیا، آدھے پاکستان کو انہوں نے مشرک بنا دیا، اور آدھوں کو جو ہے وہ مرتد بنایا ہوا ہے.
تو یہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو علماء جو لوگوں اور اپنے مسالک کے درمیان جو اختلافات بیان کر رہے ہیں، کیا وہ مثبت نتائج اس کے نکل رہے ہیں یا منفی نتائج ہیں اس کے؟ کیا وہ جو اختلافات لوگوں تک پھر بتا رہے ہیں، لوگوں تک جو اپنے دین کی ترویج کے لیے جو اختلافات وہ بتا رہے ہیں، کیا اس کا کوئی مثبت حل نکلے گا یا اس کا منفی حل نکلے گا؟ تو یہ بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اختلاف امت میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اختلاف جو ہو رہا ہے کیا وہ مثبت اختلاف ہے، خالصتاً تحقیق کے طور پر ہے، یا پھر وہ منفی اختلاف ہے، صرف تفرقہ بازی کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔